قبولیت والے جب تک یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی رہے، اور جب یہاں سے بکھریں گے اپنے گھروں کو جائیں گے تو یا اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کر چکا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ ابراہیم سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے، اللہ رب العزت نے مثال بیان کی۔ کیسی مثال اور کس چیز کی مثال؟ کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک شجرہ طیبہ، ایک عمدہ درخت کی مانند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت سے اسالیب اختیار کیے ہیں تاکہ حق ہم پر واضح ہو جائے اور پوری طرح دین کی حجت ہم پر قائم ہو جائے۔ یہ مثالیں ذکر کرنا، مثالوں سے سمجھانا، یہ شرعی اسلوب ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 43 مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، اور ان مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل آشکارا کی اور واضح کی۔ مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے، بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور ہر بات کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ اسلوب ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ شرک بہت بری چیز ہے اور شرک تباہ کن ہے اور شرک بندے کو برباد کر دینے والی شے ہے، شرک کا انجام بڑا ہولناک ہے، تو آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے جیسے اس مثال سے سمجھیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کیسی بربادی اس کے کھاتے میں آتی ہے، یوں سمجھو کہ جیسے اس کو آسمان سے گرا دیا گیا ہے، آسمان سے نیچے پٹخا جائے، نیچے پھینکا جائے، تو کتنا یہ ہولناک انجام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرک کی مذمت اور شناعت ہمیں اس مثال سے سمجھائی۔ آسمان سے پھینکا جائے، گرایا جائے، اور راستے میں خونی پرندے اچک لیں، اس کو بمبھوڑ ڈالیں، اور یا پھر تیز رفتار آندھیوں کی لپیٹ میں آ جائے اور وہ آندھیوں سے دور دراز علاقے میں پٹک کے رکھ دیں۔ یہ شرک کرنے والے کا ہولناک انجام ہے۔ اس مثال سے شرک کی حقیقت و مذمت اور واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مشرک انسان کس طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس مثال کو سن کر کسی انسان میں شرک کرنے کی ہمت ہوگی کہ شرک اختیار کرنے کی صورت میں گویا مجھے آسمان سے پھینک دیا گیا، اس قدر کلفت مجھ پر ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر شرک کی ایک اور مثال دی، بلکہ مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حقیقت کو واضح کیا۔ یا ایھا الناس
ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے سنو۔ یہ فاستمعوا له، سنو، اس سے واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالیں خوب غور سے اور توجہ سے سننی چاہیے۔ ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جس کو پکارا جاتا ہے اس کا خالق ہونا ضروری ہے۔ قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا، ہر نبی کے دور میں شرک ہوا، آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جتنے معبودان باطلہ ہیں تمہارے ان سب کو جمع کر لو اور یہ سارے جمع ہو کر ایک خسیس جانور مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تم ان سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو؟ ان سے روزی مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، شفا طلب کرتے ہو، شدائد کا علاج ان سے ڈھونڈتے ہو، اور مکھی بنانا دور کی بات نہیں، بن یسلم وہ ذباب، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین لے جو وہ کھانا کھا رہے ہو، اس پر آ کے بیٹھ جائے اور ایک ذرے کی مقدار میں کوئی چیز اٹھا لے، چھین لے، تو اسے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ سارے معبودان باطلہ جمع ہو کر اتنا کام بھی نہیں کر سکتے، ایک ذرے پر ان کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ مثال کس قدر شرک کی نحوست اور مذمت پر مشتمل ہے۔ مشرکین کی بے عقلی کو واضح کر دی ہے کہ کن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو پکارا جا رہا ہے یا پکارا جاتا رہے گا، یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یقیناً مثالوں سے مسائل واضح ہوتے ہیں، حقیقت حال اور کھل جاتی ہے، اور معاملہ آشکارا ہو جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے۔ اب صدقہ ہم دیتے ہیں، اس صدقے کے آثار کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ قرآن نے ایک مثال سے واضح کیا، ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے جس کو آپ نے زمین میں بو دیا، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے 7 سٹے پیدا کر دیے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے موجود ہیں۔ آپ نے ایک دانہ زمین کو دیا اور بویا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 700 دانے دے دی۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا۔ اس مثال سے صدقے کا ایک عمدہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ بندہ ایک دانہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے اور اپنے بندوں کو اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ما نقص صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے جو زمین بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا واعطِ ممسکا تلفا،
یا اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اس کا نعمت بدل عطا فرما دے بڑھا چڑھا کے، اور جو بخیل